بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ راز کہ اولیاء اللہ کیوں درود پاک گن کر پڑھواتے تھے، اور وہ حقیقت جو ان لوگوں کو خاموش کر دے گی جو کہتے ہیں اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اللہ نے گن گن کر آپ کو نعمتیں نہیں دیں، پھر درود پاک کو آپ گن کر کیوں پڑھتے ہیں، اس کو تسبیح پر گن گن کر کیوں پڑھتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، انشاءاللہ العزیز آج آپ یہ ویڈیو دیکھ کر انشاءاللہ العزیز آپ یہ جان لیں گے کہ درود پاک گن کر پڑھنا چاہیے یا بغیر گنے پڑھنا چاہیے۔ اور امید ہے جو دوست یہ ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز ان کی زندگی اس ویڈیو کو دیکھ کر اور سن کر آئندہ وہ گنتی کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، درود پاک کوئی عام ذکر نہیں ہے۔ درود پاک براہ راست نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ سوچو، ہم یہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان کائنات، محب کائنات، رحمت کائنات، دل کائنات، وجہ کائنات، کل کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا وہ درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کیسی سعادت کی بات ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا رہتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چراغ ہے جس کی روشنی سے دلوں کی تاریکی ختم ہوتی ہے۔ درود شریف ایک ایسا نورانی تحفہ ہے جو براہ راست اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جان لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درود شریف گن کر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور کیا تعداد سے بھی فیض حاصل ہوتا ہے؟ کیا یہ محض ایک رسم ہے یا اس کے پیچھے کوئی روحانی اسرار چھپے ہیں؟ یاد رکھیں، ذکر درود محض زبان کی جنبش نہیں ہے، بلکہ قلب اور روح کی بیداری کا ذریعہ ہے۔ جب یہ ذکر مخصوص تعداد میں گن کر ادا کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات اور بھی گہرے اور لطیف ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ تعداد ذکر کا لباس ہے اور اخلاص ذکر کی جان ہے۔ گننے کا مقصد محض شمار نہیں ہوتا، بلکہ ایک نظم و ضبط، یکسوئی اور روحانی ارتکاز پیدا کرنا ہے، روحانی قوت پیدا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام نے مختلف اعداد کو مخصوص فیوز و برکات کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جب انسان ذکر کرتے وقت تعداد کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی توجہ ایک جگہ یکسوئی کے ساتھ رہتی ہے، منتشر نہیں ہوتی۔ یعنی کہ تعداد کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کا دل یکسوئی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب دل یکسوئی پکڑتا ہے تو پھر روحانی ترقی کی بنیاد بنتی ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے، تعداد تسبیح پر پڑھنے سے جو محب درود ہے، درود شریف پڑھنے والا انسان ہے، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ استقامت عطا کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور وہ نیت کرتا ہے ایک شخص کہ میں روزانہ 1000 درود پاک پڑھوں گا، تو یہ اس کے لیے ایک روحانی ڈسپلن مان جاتا ہے۔ اب اس کو روزانہ ذہن میں ہوتا ہے کہ میں روزانہ 1000 میں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں درود پاک گن کر نہیں پڑھوں گا، بغیر گنے پڑھوں گا، اب اس کے پاس تسبیح نہیں ہے اور وہ ایک دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر ایک دن اس نے 100 دفعہ پڑھا ہے، دوسرے دن اس نے درود شریف پڑھا ہے، گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ کو کہ دوسرے دن وہ 100 سے کم پڑھے گا۔ یہ میرا خود کا تجربہ ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ میں تسبیح کاؤنٹر ہے، آپ کا دل خود بخود، آپ کا ذہن خود بخود کہے گا کہ میں نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کے پاس جس دن تسبیح نہیں ہوگی، اس دن آپ خود محسوس کریں گے، خود آپ کو تجربہ ہوگا کہ آج میں نے درود پاک کم پڑھا ہے۔ اور میری تو یہ روٹین ہے کہ میں تسبیح ہمیشہ پاکٹ میں لازمی رکھتا ہوں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اگر پاکٹ میں، جیب میں
تسبیح رکھتے ہیں تو اس کا بھی نقصان ہے کہ جیب میں تسبیح رکھنے سے اکثر بعض اوقات بندہ بھول جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ میں ابھی شروع کرتا ہوں پڑھتا ہوں، شروع کرتا ہوں پڑھتا ہوں، لیکن باتوں میں کام میں مصروفیت کی وجہ سے وہ پاکٹ میں ہی، وہ جیب میں ہی تسبیح رہ جاتی ہے اور بندہ پڑھنا بھول جاتا ہے۔ اکثر میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اور جب ہاتھ میں بندہ تسبیح کو پکڑتا ہے تو باتیں کرتے کرتے یا کام کرتے کرتے کچھ نہ کچھ بندہ پڑھتا ہی رہتا ہے۔ تو تسبیح کا یہ کمال ہے، یہ فائدہ ہے۔ اور جب کوئی محب درود، کوئی انسان اپنی تعداد کو فکس کر لیتا ہے کہ میں نے روزانہ 313 بار پڑھنا ہے، روزانہ 1000 بار پڑھنا ہے، تو جب اس تعداد کو فکس کر لیتا ہے، اس کا وہ جو دل ہے وہ ایک مرکز پر مرتکز ہو جاتا ہے اور اس پر روحانیت شروع ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لقد احصاهم وعدهم عدا، کہ میں نے ہر چیز کو شمار کیا ہے، گن کر رکھا ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے رزق میں گنتی رکھی ہے، اللہ نے دنوں کے اندر 7 دن رکھے ہیں، مہینوں میں دن رکھے ہیں 30 دن، 31 دن، 28 دن، 29 دن۔ اچھا، پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سال کے 365 دن رکھے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے بنائے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک چاند اور ایک سورج بنایا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے 7 آسمان اور زمینیں بنائی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے 4 مقرب فرشتے بنائے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے 4 آسمانی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، 4 بڑی کتابیں ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے 1,25,000 پیغمبر ایک تعداد فکس کی ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے گنتی رکھی۔ روزے ہیں تو 30 دن مقرر ہیں یا 29 دن مقرر ہیں۔ زکوٰۃ کی گنتی رکھی ہے کہ بھائی 7.5 تولے سونا پر آپ نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے، 52.5 تولے چاندی پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ کی جو نصاب ہے وہ آپ نے بتا دیا ہے۔ نماز کے اندر نماز کی رکعتیں، نماز کے رکوع اور سجود گن کر اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے کاؤنٹنگ کے ساتھ پیدا کیا اور بنایا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، حضرات گرامی، ایک میں خاص بات آپ کو بتا دوں کہ جس نے گنتی کی حقیقت کو سمجھ لیا وہ روحانیت کا دروازہ کھول لیتا ہے۔ جو شخص گنتی سے دور ہوا اس کی روحانی ترقی بھی رک گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو ایک نظم و ضبط میں ڈال لیا، اللہ نے اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دی، اور بغیر گنتی کے انسان کبھی 10 پڑھتا ہے، کبھی 20 پڑھتا ہے، کبھی 30 پڑھتا ہے، اور ایسا ذکر کبھی بھی روحانی ترقی حاصل نہیں کر سکتا۔ جب آپ نیت کرتے ہیں کہ میں نے آج 313 یا 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے، آپ کا دل خود بخود دنیا سے ہٹ جاتا ہے، خاص توجہ پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں ذکر کی قوت اس کی پابندی اور مقدار سے بڑھتی ہے، اور بغیر گن کے پڑھنے کے نقصانات زیادہ ہیں، گن کر پڑھنے کے نقصان نہیں ہیں۔ اور بغیر گننے کے نقصان میں آپ کو بتا دوں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ بغیر گن کر درود پاک پڑھنے والا شخص کا دل غافل ہو جاتا ہے، نفس بہانے بناتا ہے، نور کی مقدار کم رہتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، برکت کا دروازہ محدود رہتا ہے، کشف اور مشاہدہ شروع بہت کم ہوتا ہے بلکہ نہیں ہوتا، روحانی سفر بہت سست ہو جاتا ہے، اور انسان کبھی بھی پابندی نہیں بنا سکتا، یعنی بھول جائے گا، ایک نہ ایک دن کم پر یاد گا اور ایک نہ ایک دن وہ درود پاک پڑھنا چھوڑ دے گا۔ اب ایک حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا کہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ تعداد نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر تعداد مقرر نہیں ہے، حدیث پاک بھی گنتی بتا رہی ہیں، اولیاء کرام بھی تعداد بتا رہے ہیں۔ تو گنتی نہ کرنے والا کس دلیل پر کھڑا ہے کہ گنتی کے بغیر پڑھنا چاہیے؟ یہ سراسر جہالت ہے اور سراسر ناعلمی ہے، اور کہیں بھی کتابوں پر نہیں لکھا۔ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں، اولیاء اللہ سے پوچھ لیں، وہ ضرور آپ کو 313 مرتبہ بتائیں گے، 100 مرتبہ بتائیں گے، 50 مرتبہ بتائیں گے، 1000 مرتبہ بتائیں گے۔ کیوں بتائیں گے؟ کہ اس کی ایک روٹین بن جائے، کہ وہ ایک روٹین پر آ جائے، نفس کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا بنا لے، یعنی کہ وہ نفس کو قابو کرنے والا بنانا چاہتے ہیں، اور دل کے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے وہ یہ راز بتاتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس پر حضرات گرامی میں بڑے واقعات بتا سکتا ہوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ کہیں گے گن کر مختلف اعداد کے ساتھ، یعنی 313 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ یا اس سے زیادہ پاک پڑھنے کے کتنے فوائد اور کتنے لوگوں کو مشاہدات ہوئی ہیں، اس طرح کی اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو ویڈیو بنا کر آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے اعداد کے کیا فائدے ہیں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ذکر یعنی درود پاک کو گن کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی 3 فائدے ملتے ہیں۔
نمبر 1، یہ نفس کو سستی سے بچاتا ہے۔ نمبر 2، محب درود کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، روحانی فیضان میں تسلسل پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے خانقاہی نظام جو ہے، جتنے بھی خانقاہی ہمارے آستانے ہیں، ان میں درود پاک کے اوراد اور وظائف ہمیشہ مقررہ تعداد پر ہوتے تھے اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف کی کثرت دل کے آئینے کو صاف کرتی ہے، اور جب یہ ذکر عدد کے ساتھ ہو تو دل میں وہ جلا آتی ہے، وہ روشنی آتی ہے، وہ نور آتا ہے جو کسی اور عمل سے حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کثرت کے ساتھ گن کر درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔